68 آیت نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم نمبر آیت ان اول الناس بابراہیم. پھر دیکھ لیں گے. ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب اور دل سے چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب کی، لو یضلونکم کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دے. وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں. یا اہل الکتاب اہل کتاب لما تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو. یا اہل الکتاب اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل تم کیوں خلط ملط کرتے ہو، ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم چھپا لیتے ہو حق بات، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے واسطے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ان دونوں کی قرآن مجید میں نفی کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو. تورات اور انجیل، تورات کے اترنے کے بعد یہود وجود پذیر ہوئے اور انجیل کے اترنے کے بعد عیسائی آئے، لہذا یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1000 سال بعد آئی ہے، اور عیسائیت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے بعد وجود میں آئی. تو یہودی کیسے ہو گئے حضرت ابراہیم، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہ تو عقل سے ماورا بات ہے. تو ایسی چیزیں جن کے بارے میں تمہاری کچھ سوجھ بوجھ ہے، جو تمہیں علم ہے، اس میں اگر تم جھگڑتے ہو، حجت بازیاں کرتے ہو تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام سے جو جھگڑیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کچھ نہ کچھ علم تو ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے اگر لڑنا چاہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم جانتے ہی کچھ نہیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو؟ لہذا واضح طور پہ نص میں فرما دیا گیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف ہو کر کے رہنے والے تھے. تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے اللہ کی طرف ہو جانا یہ ہے حنیف کا معنی. مسلمن تابع دار تھے، فرمان بردار تھے. اس سے اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ وہ مسلمان تھے کہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں میں. یہ وہ مسلمان کا ایک جو حقیقی معنی ہے نا، یہ جو ہم اصطلاحی معنی میں لیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، ایسا آدمی مسلمان کہلاتا ہے.
کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان۔ اس معنی میں مسلم نہیں کہا قرآن نے، ورنہ تو پھر وہی اعتراض آئے گا کہ مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بہت ہی بعد میں آئے، لہذا یہاں مسلمان کا معنی وہ لغوی معنی ہے، تابع دار، فرمان بردار، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے فرمایا نا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم تابع دار بن جا، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم بولے ہاں میں رب العالمین کا کیا بنا؟ تابع دار بنا۔ تو اس معنی میں یہاں مسلمان کہا ہے، یہ نہیں کہ اصطلاحی معنی میں، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، یہاں لغوی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا کہ وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو تیسرا ٹولہ جو وہاں موجود تھا نا یہود و نصارہ کے علاوہ، مشرکین عرب، جاہل اجہل قوم، کہ جن کو کتاب کو تو تھی نہیں، بس اٹکل پچو تھے اور وہ ذاتی جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے انہوں کے سامنے انہی کی پرستش کرتے تھے۔ وہ مشرکین کا جو ٹولہ تھا وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو سب کی نفی کی، ما کان من المشرکین۔ ہاں ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب کون لوگ ہیں، زیادہ نزدیکی کن کن کی ہے، تو فرمایا ان اول الناس، آج کی آیت میں ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم کے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے وہی لوگ تھے جو ان کے تابع دار تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تھے اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، در حقیقت وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگ۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہادہ اشارہ ہے نا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کے اوپر وہی آ رہی ہے، وَهَذَا النَّبِيُّ، نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ملت کے قریب ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خلقن بھی، خلوقن بھی، صورتن بھی، سیرتن بھی بہت زیادہ مشابہ تھے۔ آپ اپنا درود شریف اٹھا کر کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو، تو پھر آپ علیہ السلام نے درود جو سکھلایا وہ کیا سکھلایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ ہے وہ مشابہت آپ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی کوئی قرابت ہوتی ہے، کوئی سنگت ہوتی ہے، دوستی یاری ہوتی ہے۔ ان لکل نبی، کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص ایک اس کی مناسبت ہوا کرتی ہے، ولاتن من النبیین، وہ دوستی یاری نبیوں میں سے، کہ ہر نبی کی کسی ایک خاص نبی کے ساتھ نہ کوئی خاص خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ولی ابی و خلیل ربی، اور میری جو یہ تعلق جو زیادہ قریبی تعلق ہے نا وہ میرے والد اور میرے پروردگار کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ان اول الناس، لوگوں میں زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے تو وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار رہے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پر وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی ایمان والوں کا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اسی دعا کا اثر ہوں جو نبی علیہ جب ابراہیم نے علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ تو یہاں وہی چیز ارشاد فرمائی جا رہی ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا کام بنانے والا ہے، کار ساز ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کا، شرارتوں کا، مسلمانوں سے نفرتوں کا، عداوتوں کا
تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی کافر مسلمان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، بس سیدھی اور دو ٹوک بات ہے۔ اوپر سے کہتے رہیں کہ جی ہماری یاری دوستی ہے، ہم تمہیں یہ چیز دے دیں گے، وہ چیز دے دیں گے، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ، دل سے چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب کی، کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کس طرح وہ تمہیں گمراہ کر دے، کس طرح وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ یہ ان کا شروع دن سے یہی ذہن ہے، اور دل کی چاہت بھی یہی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دے۔ اب وہ گمراہی کے نام پر ہر وقت کے لحاظ سے مختلف چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں شروع سے لے کر اب تک، قرآن سے دور کرنے کے لیے افسانے، ڈرامے، فلمیں یہ لگا کر کے دے دی، پھر اس کو فن کا نام دیا، کرنے والوں کو فنکار کا نام دے دیا، فنکاروں کو قوم کا ہیرو بنا کر کے پیش کر دیا۔ قرآن جن کو ہیرو کہتا ہے، احادیث جن کو ہیرو کہتی ہیں، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے اپنے پڑھے ہوئے یونیورسٹیوں کے لوگوں کو بٹھا کر کے وہ ایسی باتیں جن سے امت میں خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح کی باتیں اٹھائیں گے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی آپس میں یہ تھی، یہ تھا، وہ تھا، وہاں سے اٹھایا، ادھر کو ملایا، سغرے کبرے ملا کر کے خود سے نتیجے اخذ کر کے پھر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قوم بھی دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد کے ماحول سے دور کرنا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کا نہ میرا گھر ہے نہ قاری عبداللہ صاحب کا گھر ہے، یہ آپ سب ادھر آتے ہیں اللہ کے مہمان بن کر کے۔ تو مسجد سے دور کرنے کے لیے نا سوشل میڈیا پہ اس طرح کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ گمراہی کے سارے وہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح کے خلفشار پیدا کرنے کے لیے، ایسی چیزوں کو زیادہ مشہور کرنے کے لیے کہ یہ والی چیز تم لوگ اپناؤ گے نا تو بہت آگے نکل جاؤ گے، در حقیقت وہ ہوتی کیا ہے؟ گمراہی۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کس طرح وہ تمہیں کیا کر دے؟ گمراہ کر دے، یہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہمارے لیے کوئی چیز نہیں بناتا، ہمارے خلاف ہی بناتا ہے، اور پھر وقت گزرتے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعتاً یہ چیز ہمارے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اسی کو یہ قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتلا دیا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک گروہ اسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دل کی ان کی چاہت ہے، مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتاب والوں میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش وہ تمہیں کیا کر دے؟ گمراہ کر دے۔ فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، یعنی مسلمانوں کا تو پیچھے فرمانا واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا کیا ہے؟ کارساز دوست ہے، لہذا من حیث القوم مسلمان گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا، من حیث القوم مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کہ سارے کے سارے مسلمان گمراہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں چیدہ اس کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تو اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ زور جب لگاتے ہیں نا تو ان کی گمراہی کا وبال انہی پر پڑتا ہے، کہ ایک تو گمراہ خود یہ گناہ، پھر دوسروں کو جو گمراہ کرنے کی تگو دو کی کوشش کی ہے اس کا گناہ بھی انہی پر پڑے گا۔ یہ معنی ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، سمجھتے نہیں، بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں حقیقت میں ان کو ڈبل سزا ملے گی، یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھتی نہیں، اسی وجہ سے یہ کام کر رہے۔ ایک اور شرارت فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ یہود و نصارہ کے پاس کتاب تو ایک تھی، اور وہ محرف شدہ کتاب، لفظی بھی تحریف تھی اس میں، معنوی تحریف بھی تھی، بہت ساری چیزیں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وارد ہونے والی آیات امت سے چھپا بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ اپنی محافل میں بیٹھتے تھے نا تو پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو وہی نبی ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ،
تم خود گواہ ہو کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، کہ سمجھتے ہوئے بھی، گواہ ہونے کے باوجود بھی، نجی محافل میں تذکرہ کرنے کے باوجود بھی تم لوگ کیوں انکار کر بیٹھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا؟ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد تورات اور انجیل کی آیتیں ہیں، تورات اور انجیل کی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہ کرنا حقیقت میں تورات کی ان آیتوں کا کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا نا، کہ جن میں بشارت موجود ہے، تو حقیقت میں ان آیتوں کا انکار ہوا۔ یا آیات اللہ سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ اے اہل کتاب تم قرآن مجید کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ یہ آیتیں ہماری کتابوں کی آیتوں کے بالکل کیا ہے؟ مشابہ ہے، اور یہ نبی ہمارے نبی جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے بالکل ان کے مشابہ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے آیات اللہ سے مراد وہ نشانیاں اور وہ معجزے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلائے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے معجزوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم ان کا صبح و شام کیا کرتے ہو؟ مشاہدہ کرتے ہو، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی اگر گواہی نہ دے اور دیکھے نہ تو اس کا انکار معتبر ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قباحت زیادہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے گالی دے دی، تو کیا مطلب مسجد سے باہر نکل کے گالی دینا جائز ہے؟ نہیں، صرف مسجد میں دینا زیادہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے ہو، یہ باہر بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے گالی دینا یا کوئی اس طرح کا جھوٹ بولنا، یہ تو اس سے بڑا کیا ہے؟ قباحت بڑھ گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم گواہی دینے کے باوجود بھی، مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہو، یہ بڑا کیا ہے؟ جرم ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیوں کر دیتے ہو؟ گائے اور بھینس کا دودھ آپس میں کیوں مکس کر دیتے ہو؟ کہ جو حق بات ہے جو باطل بات ہے دونوں کا مکسچر بنا دیتے ہو۔ یہ حق بات اور باطل دونوں کو مکس کر دیتے تھے، اور عام طور پر تکتمون الحق، حق بات کو چھپا لیتے تھے۔ مشرکین عرب ان کے پاس جاتے تھے، جا کر کے پوچھتے تھے اچھا صحیح بتاؤ، آپ کتابوں والے لوگ ہو، صحیح بتاؤ کہ ہم ٹھیک ہیں یا کہ مسلمان ٹھیک ہے۔ مسلمان ابھی مکہ میں جب تھے تو مکہ میں مسلمانوں کا جو واسطہ تھا مشرکین سے تھا، تو مشرکین ان سے پوچھتے تھے، یہ کہتے تھے تم لوگ ٹھیک، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم بھی ہے کہ مشرک شرک کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، مسلمان ٹھیک ہے، لیکن تم حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو، حق بات کو کیا کر لیتے ہو؟ چھپا لیتے ہو۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔